محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں، سنت طریقہ جو ہے نا گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے. ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ. جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا: 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9، اور یہ 10 کا نشان. یہ نشان تھا 10 کا. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا. اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا: عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے. تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک. لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے. الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے. لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملا پہ جو ہے وہ گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا. تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے. تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا. تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے. فرض نماز کے بعد مسنون اذکار. فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے؟ محسن نواز میلسی سے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں. 3 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے. آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے. تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے. تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں. لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں. بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے. تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے. تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد. تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں، جو سنت موقدہ، اس کے بعد. تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے. تو یہ ہماری رائے ہے. عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں. ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے. اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں، کبھی کوئی پڑھ لیں. 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے. اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے. تبسم خان لکھنؤ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، کیونکہ تبسم لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتہ، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال جو بھی ہیں، انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں. ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح
کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کہا, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کلمہ ہے, آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا, 100 دفعہ رات شام کو پڑھا, تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ, تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے, انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے, اس کو آپ دباتے رہیں, تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر, تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے, مقصد گننا ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں, ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے, کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ, حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا, حضرت فاطمہ سے بھی, کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے, بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں, اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا, تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی, مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی, تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ بھی, آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں بہت سے مساجد میں آج کل وہ لٹکن میں آ رہی ہے بات. اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا یہ ناجائز کیوں ہے؟ یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس لیے ہے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا, عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رزق پہ خریدی ہے. اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے. یار تمہاری گائے تھی اس کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا. تو اس پہ کوئی پروفٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے اس وقت تک اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بھی اجتماعی قربانی کا بزنس کیا ہے, لیکن بزنس بتا کے, اور اس طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کریں, کوئی ہمیں اعتراض نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مدرسہ بزنس کر رہا ہے, یہ مسجد کا بزنس ہے, یہ غفار بھائی کا ذاتی بزنس ہے. وہ بزنس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے لیے یعنی مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی انڈیویجول کوئی فرد بھی بزنس کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا
کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، اتنے کا حصہ پڑ رہا ہے. آپ نے جانور خریدنا ہے، فیس بک پہ اس کی تصویر ڈالنی ہے، یوٹیوب پہ تصویر ڈالنی ہے، بھائی یہ جانور ہے، ایک حصہ ہم 15,000 کا فار ایگزامپل بیچ رہے ہیں. اس جانور کا مالک کون ہے؟ آپ ہو. اس دوران یہ جانور مر گیا، نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. یہ میرا جانور ہے، میں چاہوں جانور بیچ دوں جتنے کا، چاہوں تو حصہ بیچ دوں جتنے کا. تو یہ میرا جانور ہے، میں نے کتنے کا خریدا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں 15,000 کا ایک حصہ ہے، خرید لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ 15,000 کا جب خریدیں گے، دو دوسرے نے بھی 15 تو یہ 7 حصے آپ نے دوسروں کو بیچ دیے. گویا آپ کی پوری گائے بک گئی. اس پہ جو پروفٹ ہوا وہ کس کا ہے؟ بولو، آپ کا. اب اگر گائے ہلاک ہوتی ہے بکنے کے بعد تو نقصان ان کا ہے، اس سے پہلے ہلاک ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس بزنس کو. یعنی آپ نے خریدنا ہے، خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینا ہے. اب تک وہ گائے کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا سارا نقصان کا رسک کون لے رہا ہے؟ آپ لے رہے. اب آپ پہنانا شروع کر دو. پہناتے ہی ہیں، بیچتا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کہو گے بھائی ہم 100 گائے اٹھا کے لے آئے، کوئی خرید ہی نہیں رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ بکنگ پہلے شروع کر دو. بے شک بکنگ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بولو بھائی میرا ارادہ ہے قربانی کا، اور میں جو حصہ لینا چاہے تو میرے پاس حصہ بک کرا دے، اور میں نے ریٹ رکھے فار ایگزامپل 15,000 روپے. تو جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں پیسے دے دیں ایڈوانس میں. لیکن یہ صرف بکنگ ہوگی، یہ ڈن نہیں ہے ابھی سودا. جب میں جانور لاؤں گا، آپ کو جانور دکھاؤں گا، اس کے بعد آپ اگر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو سودا ڈن کر دینا، نہیں رکھتے ہو تو 15,000 واپس لے لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ہم میڈیکل والے کو بولتے ہیں بھائی ایڈوانس میں پیسے رکھ لے، یہ دوا منگوا دے. وہ دوا منگوا دیتا ہے، ہم جا کے اس سے خرید لیتے ہیں، ہماری مرضی نہیں خریدیں تو وہ دوا کسی اور کو پہنائے گا. پھر وہ جب تک آپ کی ملکیت میں وہ گائے نہیں آ جاتی، بکرا نہیں آ جاتا، آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بکنگ کر سکتے ہیں. بکنگ اس سینس میں بھائی جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ حصہ بک کر لیں اپنا. 15 پورے دے دیں یا 1,000 روپے دے دیں، جس سے ہم سمجھیں کہ یہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس میں، تو وہ دے دیں گے. تو یہ سودا نہیں ہوگا، یہ امانت ہے. ان لوگوں کی رقمیں آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہیں. آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جا کے یا انہی پیسوں سے جا کے، آپ نے وہ پیسے تو کوئی بھی لگیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان کو آپ نے واپس کرنے پڑیں گے. وہ آپ نے جا کے جانور خریدا، پھر ہر جانور آپ کو دکھا کے، کیونکہ دیکھے بغیر اگلا خرید بھی نہیں سکتا شریعت میں. قبضے میں لے لیا، آپ اس کو بولیں بھائی یہ جانور ہے، یہ گائے ہے، یہ فیس بک پہ تصویر یا واٹس ایپ پہ تصویر بھیج دی، بھائی یہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے جانور، اب آپ بتاؤ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ وہ کہے نہیں بھائی یہ پتلی گائے ہے، موٹی گائے ہے، مجھے نہیں چاہیے، یا مجھے کوئی اور سے حصہ مل گیا ہے. تو اب آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ سودا ڈن ہوا نہیں تھا. اب اگر آپ کہتے ہو یہ تو میرا نقصان ہے، میں اب یہ گائے کس کو پہناؤں، تو کوئی بات نہیں، کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور بولو نقصان بھی. میں نے یہ کام 8-10 سال کیا ہے، لیکن بتا کے کیا ہے کہ بزنس کر رہا ہوں، فی سبیل اللہ نہیں کر رہا. اس میں لڑکوں کو کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی جانور جب آتا ہے لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے، دکھانے کے بعد ان کو پورا رائٹ دینا ہے. لوگوں سے کہنا ہے یہ آپ کی گائے ہے، اس میں ایک حصہ 15,000 کا آپ نے پیسے ایڈوانس دے دیے، لیکن یہ حصہ 15,000 کا ہے، ہم بیچ رہے ہیں، لینا ہے لو، اگر نہیں لینا تو پورے 15 ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے. اور لینے کے بعد یہ حصہ آپ کا ہوگا. کیا مطلب؟ گائے اگر مر گئی تو ایک حصہ ہے تو 7واں حصے کا نقصان آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا، کیونکہ بکنے کے بعد اب اس کا رسک کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے. جو خریدے گا وہ اب اس کے نفع نقصان کا ضامن ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنے میرے جھگڑے ہوتے تھے، میں جانور لایا تو 40 جان 100 گائے لایا، 4-5 8-10 سال میں نے یہ بزنس خود کیا ہے، خود منڈیوں میں گیا بھی ہوں جانور لینے کے لیے. اس میں اتنی ٹینشن ہوتی تھی جب میں جانور لے کے آتا تھا. اب جو ملازمین رکھے ہوئے ان کو میں نے کہا بھائی یہ گائے جو ہے غفار بھائی کا حصہ ہے، اس کو غفار بھائی کو آپ نے بتا دیا؟ وہ کہہ رہے نہیں بتایا نہیں. وہ کہہ رہے بھائی ہم نے تو پہلے اجازت دی ہوئی تھی. تو پھر میری لڑائی ہوتی تھی کہ میں جو منہ سے پھوٹ رہا ہوں اس کو آپ تصویر بھیجو، اس کو بولو بھائی یہ آپ کی گائے ہے، اس پہ آپ کا قبضہ ضروری ہے، ابھی تو یہ میرے قبضے میں ہے. تو آپ دیکھو گے ٹھیک ہے. قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے وہ جیب میں ڈالے گائے کو. قبضے کا مطلب بھائی یہ گائے ہے، ہم تخلیہ کا مطلب ابھی آپ کی ہے، میری نہیں ہے. اب یہ یہاں کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے، صرف کھونٹا میرا ہے، گائے کس کی ہے؟ یہ رسی بھی ہم نے آپ کو گفٹ کر دی ہے، گائے آپ کی ہے. اب اس کے نفع نقصان کا کون ضامن ہے؟ آپ ہو. ہر گائے کے ہر حصے میں یہ ٹینشن اٹھاتا تھا میں. تو لڑکے بیزار ہو جاتے تھے یار، ان لوگوں کو دلچسپی نہیں. میں نے کہا بھائی کسی کو دلچسپی ہو یا نہ ہو، شرعی طور پر اس کو حلال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو گائے دکھائیں، اس کے بعد بولیں. وہ نہیں دیکھ رہا، اس کا کوئی نمائندہ دیکھے، اور نمائندے آپ خود نہیں ہو سکتے.
کہ میں آپ ہی کا نمائندہ بن کے قبضہ کر رہا ہوں. جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کا نمائندہ نہیں بن سکتا. بھائی آپ کسی اور کو نمائندہ بنا لو, وہ آپ کی طرف سے گائے دیکھ لے اور ڈن کر دے. آپ امریکہ میں ہو, آپ نہیں آ سکتے. تو یہ بزنس اگر کرنا ہے تو پھر بزنس کا موڈ پورا جو ایک بزنس کا ایک اسٹرکچر ہے وہ اختیار کرنا پڑے گا. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ کام بزنس کا ہو رہا ہے, لیبل اجتماعی قربانی کا لگ رہا ہے. تو میں نے تو 8-10 سال کیا, اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت بڑی ٹینشن ہے, لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے, ملازمین کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اب بعض ہمارے لڑکے ایسی باریک باریک گائے اٹھا کے لے آئے, تو میں نے کہا جس کا بتاؤ اب لوگوں کو, یہ آپ کی گائے ہے, یہ 7 آدمی جن کے اس میں حصہ ہے ان کو دکھاؤ. وہ کہہ رہے ہیں وہ دکھائیں گے تو وہ لیں گے نہیں. میں نے کہا یہ تو حرام ہے ہمارے لیے, ان کو دکھاؤ بھائی, آپ یہ پتلی گائے ہے موٹی گائے ہے جو بھی ہے, 15,000 کا ایک حصہ دے رہے ہیں, آپ کو ہڈیوں کا سوپ ملے گا, قبول ہے یا نہیں قبول ہے؟ تو اب جو امریکہ کینیڈا میں بیٹھا ہے اس کو تو دلچسپی نہیں ہوتی نا, کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے کیا. ہم کہتے ہیں آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن شرعی طور پر حلال کرنے کے لیے کاروبار کو یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں یا آپ کا کوئی نمائندہ دیکھ کے ڈن کرے, دیکھے بغیر ڈن کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو پھر وہ اس کو سوپ ہم نے دکھایا, ہڈیوں کا سوپ, کسی نے لے لیا, کسی نے بولا ہمیں نہیں چاہیے. وہ ٹینشن کس کی ہوئی؟ پھر وہ سوپ ہم نے اپنے بچوں کو پلایا. پھر سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس میں لاس ہوا. تو یہ جب پراپر وے میں کام ہوگا تو حلال ہے, پراپر وے میں نہیں ہوگا تو یہ حلال نہیں ہے. تو اجتماعی قربانی میں خلاصہ یہ نکلا کہ آپ پروفٹ نہیں کما سکتے, اور اگر بزنس کرنا ہے تو لیبل کیا لگنا چاہیے؟ بزنس. اس میں کسی قسم کا لوگوں کو دھوکا بولو نہ ہو. ایک مسجد کی انتظامیہ کچھ دن پہلے میرے پاس آئی اور کہنے لگی مفتی صاحب ہم جو ہے وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور بزنس بھی کریں گے, اس میں پروفٹ بھی رکھیں گے. میں نے کہا پروفٹ تو انویسٹمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا, آپ کا اپنا کتنا پیسہ لگ رہا ہے؟ کہہ رہے ہمارا پیسہ تو نہیں. تو کہنے لگے, میں نے کہا پھر تو بزنس, پھر تو پروفٹ حلال نہیں ہے. جب آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, رسک ہی نہیں لے رہے آپ, تو آپ کا کے لیے نفع کہاں سے حلال ہو گیا؟ کہہ رہے ہم جو اتنی محنت کریں گے اور اتنی اسٹرگل کریں گے اور وہ بھی تو اس میں ہمارا پروفٹ بنتا ہے. میں نے کہا محنت پہ اجرت بنتی ہے, پروفٹ نہیں بنتا. اور اجرت بھی جب جائز ہے جب بتا کے ہو, بغیر بتائے اجرت بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی انٹی یہاں سے گزر رہی ہیں سامان لے کے, آپ نے انٹی کی مدد کی, سامان اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچایا. پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے, کوئی ایجڈ خواتین ہیں تو نوجوان لوگوں کو خدمت کا جذبہ تھا, بھائی انٹی ہم پہنچا دیتے ہیں آپ کے گھر سامان. اب آپ نے گھر میں سامان پہنچایا, آپ نے کہا 500 روپے دے دیں انٹی. وہ کہیں گے بھائی 500 روپے, کہنے مزدوری کے پیسے نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں, لیکن پھر مزدور پہلے ایگریمنٹ کرتا ہے, پروفٹ تو پھر بھی نہیں ہے. تو آپ مسجد والے اسپیسیفک کمیشن لے سکتے ہیں کہ بھائی ہم 10 آدمی اجتماعی قربانی کا نظم سنبھالیں گے, ہمارے دن رات ایک ہو جائیں گے, گایوں کا گوبر بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, حصے بانٹنے بھی ہیں, تو فی گائے ہم اتنا کمیشن لیں گے. یہ پرچی پہ لکھ دیں, اندھیرے میں مت رکھو. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ فی سبیل اللہ ہماری خدمت ہو رہی ہے, حالانکہ وہ کمیشن بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, پیسے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر انتظامیہ یا مدرسے کی انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے اور اپنا کمیشن لے رہی ہے, تو کمیشن کی مقدار بھی بتائیں کہ فی گائے ہم اتنا کمیشن لیں گے جس میں ہم آپ کو یہ سروس دیں گے. گائے بھی آپ کی ہوگی, پیسے بھی آپ کے ہوں گے, ہمارا کام ہے اس گائے کو کھڑا کرنا اور اس کے چارے کا خرچہ بھی آپ پہ ہوگا. ہمارا کام ہے اس گائے کو ماہر قصائی سے ذبح کروا کے گوشت آپ تک پہنچا دینا. یہ اس کام کے ہم کتنے روپے لیں گے؟ 500 روپے لیں گے, یہ بتا دیں پہلے, یا 1000 روپے لیں گے یا 1 کروڑ روپے لیں گے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, اگر لوگ دینے پہ راضی ہیں تو کیا دے گا, کوئی نہیں, 1 کروڑ روپے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس طریقے سے یہ کام کیا جائے. ادروائز جو اجتماعی قربانیوں میں پیسوں کا عنصر آ گیا ہے نا, نوٹ چھاپے جا رہے ہیں اور پیسہ کمائے جا رہے ہیں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. سمجھتے ہو اس کو؟ جو بھی اجتماعی قربانی کر رہا ہے تو اس سے پوچھیں بھائی جو پیسے بچیں گے وہ کہاں جائیں گے, اور ہر چیز حساب کتاب ہونا چاہیے. الحمدللہ زیادہ تر مسجد مدارس میں تو پورا حساب ہوتا ہے, اتنے کی گایاں پڑی ہیں, اتنا اس کا خرچہ ہے, قصائی کی اتنی اجرت نکلی ہے, وغیرہ وغیرہ, بچا کے یہ بچائے. تو وہ بچا ہوا حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے, بچا ہوا گیا کہاں, آگے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں گیا. تو وہ جو بچا ہوا ہے وہ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا. اور پھر اس کا نام, اگر بزنس کر رہے ہیں تو پھر اس کا نام اجتماعی قربانی نہ رکھیں, کیونکہ اجتماعی قربانی سے پہلا میسج یہی جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی نمائندے بن کے ان کو ایک سہولت دے رہے ہیں, تو اس کو پھر بزنس ہی کریں. تو میں نے جب کیا تو بزنس ہی کیا تھا. ایک کمپنی کا نام تھا, میری کمپنی ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا, تو باقاعدہ کمپنی کا نام استعمال کیا اس میں, اور پھر اس میں جو ہے وہ بتایا بھائی یہ حصہ برائے فروخت ہے, پرچی بھی یہ چھپوائی, حصہ کیا ہے, برائے فروخت ہے, تو اتنے کا حصہ ہم بیچیں گے. اور پھر اس میں جب میری گائے آتی تھی تو میں اپنے لڑکوں کے ذمہ لگایا ہوا تھا, ہر ایک کو فون کرو, گائے کی تصویر بھیجو, بولو اب آپ بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے ہو. حصہ پورا ایک ایک چیز تجوید کے ساتھ کلیئر ہوتی تھی. جس نے کہہ دیا ہمیں خریدنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کا حصہ ہے, جس نے کہا ہمیں نہیں خریدنا, لو بھائی یہ پیسے واپس. سمجھتے ہو؟ اس طریقے سے کر. اور کوئی سوال؟ یہ کلپ بنا کے چلا دینا لازمی. امانتوں میں بہت حکم ہے بھائی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیکنڈ میرے بھائی, ایک صحابی آئے, مسلمان ہوئے, جس قوم سے تھے اس سے جنگ ہو رہی تھی, تو جنگ سے پہلے وہ آ کے مسلمان ہو گئے. ان کے پاس بکریوں کا پورا ریوڑ تھا,
تو انہوں نے کہا میں اسلام لانے کے بعد کیا کروں؟ آپ نے کہا یہ ریوڑ میں جس کی بکریاں پہلے جا کے واپس کرو. حالانکہ جن سے لڑائی ہو رہی ہے ان کی بکریاں تھیں, وہ تو ان کا تو مال غنیمت ہے نا, لیکن بھائی مال غنیمت تو جنگ کے بعد ہوتا ہے نا, یہ بکریاں تو ان کی ہیں, ان کافروں کی ہیں جن سے تمہاری لڑائی, ان سے تمہارا ایگریمنٹ تھوڑی ہوا ہے کہ ان سے بکریاں لیں اور اسلام لا کے ساری بکریاں ادھر لے آئے. یہ تو پھر غیر مسلم جائے سونا نکالے چوری کرے اور اسلام قبول کر کے سونا لے کے بھاگ جائے. تو نبی نے جو دشمن تھے لڑ رہے تھے ان کے بارے میں ان صحابی کو کہا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن جس کی بکری ہے اس کے حوالے کرو, اس کے بعد ہمارے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہو, پھر اسی قوم کے خلاف لڑو جن کی بکریاں تھیں. اتنی مالی معاملات میں اسلام نے ہم کو فیئر رہنے کا حکم دیا ہے, اور آج پتہ ہی نہیں چلتا کتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. ایسے بھی بعض محتمم, زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن مدارس کے بعض محتمم میں نے دیکھے ہیں, بعض لوگ وہ کیا کر رہے ہیں, مدرسے کے لیے گائے لینے گئے, اپنی نیت سے خریدی, اور جیسے گائے خریدی 50,000 کی, ایک مثال دے رہا ہوں, اور مدرسے کو 55,000 کی بیچ دی. ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب مدرسے کے وکیل بن کے جا رہے ہو تو آپ اپنے لیے خرید ہی نہیں سکتے بھائی. آپ جب خرید رہے ہو اپنے لیے تو وہ مدرسے کے لیے ہو, پھر وہی آپ مدرسے کو بیچ رہے ہو, یعنی اپنے آپ کو بیچ رہے ہو. یہ ڈرامے بھی ہوتے ہیں بعض جگہ, نہیں آئی سمجھ میں بات. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. غفار بھائی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے اور بولا جا میرے لیے گائے لے کر آ. آپ نے 1 لاکھ کی گائے خریدی غفار بھائی کے لیے, اور پھر دل میں یہ نیت کی کہ غفار بھائی تو یہاں ہے نہیں, میں غفار بھائی کا نمائندہ بھی ہوں اور میں خود ستار ہوں, تو میں ستار بن کے غفار کو یہ 1 لاکھ کی گائے 1,10,000 میں بیچتا ہوں. یہ جائز ہے کیا؟ نہیں جائز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سے جمشید نے بھیجا آپ کو, جا بھائی تو جا, میں تیرے سارے خرچے اٹھاتا ہوں, سب منڈی آنے جانے کا خرچہ میرے ذمے, بھلے تو خرچ کر لیکن ذمے کس کے ہے؟ میرے. وہاں چائے بھی پینا کھانا بھی کھانا یہ سارے ایکسپینسز میرے ذمے, بھلے اپنے پیسوں سے کھا لیکن ذمہ کس کا ہے؟ میرا ہے. اور تو میرے لیے گائے خرید. آپ گئے, آپ کا نام ہے وسیم, آپ نے وہاں جا کے 1 لاکھ کی گائے خریدی, خرچہ سارا کس کا ہو رہا ہے؟ ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ جمشید. پھر آپ نے کہا کہ یار یہ خریدی تو ہے, سارا خرچہ تو جمشید کے ذمہ, اگر یہ گائے مر جاتی تو نقصان بھی جمشید کا ہوتا, اور میں گیا بھی جمشید کی طرف سے, ساری دنیا کو پتا ہے میں جمشید کے لیے گائے خرید رہا ہوں, لیکن میں ہوں تو جمشید نہیں نا, میں ہوں وسیم. تو یہ گائے جو میں نے 1 لاکھ کی خریدی ہے تو میں نے وسیم جو میں سچی مچی کا ہوں وہ بن کے میں نے جمشید کو 1,10,000 میں بیچی, اور پھر آپ نے جا کے جمشید سے کہا کہ یہ گائے 1,10,000 کی ہے. جمشید کہہ رہا ہے کیسے 1,10,000 کی ہے؟ بولو چھوڑو, میں نے جس سے خریدی ہے وہ اس نے 1,10,000 کی بیچی ہے, اور میں نے خریدی کس سے ہے؟ اپنے آپ سے. تو بعض مدرسوں میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے, بعض میں, سب زیادہ تر مدرسے ٹھیک ہی ہوتے ہیں الحمدللہ, کہ وہ محتمم کمبخت کیا کر رہا ہے, پہلے 50 گائے خریدتا ہے اپنے لیے, پھر وہ گائے پروفٹ رکھ کے بیچتا ہے کس کو؟ مدرسے کو. حالانکہ وہ جو اپنے لیے خرید رہا ہوتا ہے تو اس کا رسک سارا مدرسے کے ذمہ ہوتا ہے, اس کا آنے جانے کا خرچہ اور وہ سب کچھ ایکسپینسز کس کے ذمہ ہوتے ہیں؟ مدرسے کے ذمہ ہوتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرف سے وکیل بھی بن رہے ہو اور موکل بھی بن رہے ہو, یہ نہیں ہوتا. اس زمانے میں کوئی مالی معاملات میں ٹھیک ہو جائے نا, بس وہ جنت میں جائے گا. مزہ بہت گڑبڑے ہیں پیسوں میں. ٹرسٹ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے ایک ٹرسٹ بنا لیا بہترین قسم کا, غریبوں کو راشن بانٹوں گا, اور اپنی راشن کی دکان بھی کھول لی. اب آپ تھر میں 1 کروڑ کا راشن بانٹ رہے ہو, وہ سارا 1 کروڑ کا راشن کہاں سے جا رہا ہے؟ بولو, آپ کی دکان سے جا رہا ہے. ایک صاحب نے ایسا کیا, میں نے کہا میرے بھائی یہ 1 کروڑ کا راشن آپ ہی کی دکان سے جا رہا ہے, یہ تو آپ کا بزنس چمک رہا ہے. تو کہتے ہیں اس میں غریب کا نقصان کیا ہے, میں سستا دے رہا ہوں. بات معقول ہے بھائی, اگر آپ سستا دے رہے ہیں تو آپ سے لیں, بے شک پھر آپ کا فائدہ ہو جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے. میں نے کہا آپ کہاں سے لے رہے ہو؟ جتنا سستا آپ ٹرسٹ کو بیچ رہے ہو اس سے زیادہ سستا آپ کہیں سے اٹھا رہے ہو, تو آپ اپنے ٹرسٹ کا مال ڈائریکٹ وہاں سے کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بھائی, آپ اپنے ٹرسٹ کا مال ڈائریکٹ وہاں سے اٹھاؤ جہاں سے آپ اپنے جنرل اسٹور کا مال اٹھا رہے ہو, اپنے گودام کا مال اٹھا رہے ہو. پھر آپ کے لیے حلال ہے. یہ پوری دنیا میں اتنا سستا کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے, آپ کی دکان میں سب سے سستا, پھر آپ اٹھا لو بھائی, کوئی بات نہیں. غریب کو بھی فائدہ ہے سستے میں, ٹرسٹ کو بھی فائدہ ہے, آپ کو بھی فائدہ ہے. لیکن ہو ایسا نہیں رہا ہوتا, ہول سیلر کوئی اور ہے. تو آپ اتنا مال جب کروڑوں کا اٹھا رہے ہو تو اس ہول سیلر سے اٹھاؤ نا جو سب سے کم ریٹ لگائے. تو سب سے کم تو وہ لگا رہے جس سے آپ لے رہے ہو. کہتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے, تو تم نے مال وہاں سے کیسے اٹھا لیا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے اس تک؟ یہ 2 نمبریاں ٹرسٹوں میں ہو رہی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. بالکل ایسی جیسے اسکول کا یونیفارم خریدو تو کہاں سے ملے گا؟ اسکول سے ہی ملے گا. ایسا یونیفارم ہے آج تک کوئی ٹیلر مارکیٹ میں ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ وہ یونیفارم کسی کا باپ بھی بنا سکے. یہ سب غلط طریقے ہیں پیسہ کمانے کے, یہ دھندے چل رہے ہیں. اللہ بچائے یار, انسان کا بچہ بننا, خدا کی قسم ہمارے حضرت فرماتے تھے سب کچھ ملے گا مارکیٹ میں, انسان نہیں ملے گا. انسان کا ملنا بہت مشکل ہے. اور یہ حضرت نے پتہ ہے کب کہا تھا؟ جب حضرت چاہتے تھے اپنا نائب کسی کو بناؤں. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب
پہ بہت ان پہ اشکالات ہو سکتے ہیں, ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتے, ان کے تقوی پر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. بہت پرہیزگار تھے, بہت پرہیزگار تھے, جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ان کو پتا ہے کیسے اللہ والے تھے. وہ کہتے تھے میں کس کو اپنا نائب بناؤں کہ میرے بعد میری گدی وہ سنبھالے. 8-10 سال انہوں نے کوشش کی, فرمایا ایسا ایسا میں نے آزمایا نا, لیکن انسان نظر نہیں آتا, جو ان کا ایک معیار تھا. پھر بنایا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کو, مفتی عبد الرحیم جو میرے شیخ ہیں. تبھی میں کہتا ہوں مفتی عبد الرحیم صاحب پہ جب اعتراضات کیا کرو نا, تو جو دور ہے وہ تو اعتراض کرے گا ان کے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی سرکاری ملا کہے گا, کوئی کیا کہے گا, کوئی کیا کہے گا. میں نے بھائی 30 سال گزارے ہیں ان کے ساتھ, میں آپ کے ان باتوں سے متاثر نہیں ہوں. پاکستان میں جو بھی مخلص ہوگا, جذبات سے ہٹ کر بات کرے گا, گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے بات کرے گا, لوگ اس کو ایجنٹ ہی کہیں گے. اور جو جذباتی باتیں کرے گا, الٹی باتیں کرے گا, لوگ اس کو مانیں گے یہ ہے کیا مخلص, یہ مخلص ہے. اور پھر ظلم یہ کہ لوگوں نے مفتی تقی صاحب اور مفتی عبد الرحیم صاحب کو 2 الگ الگ پارٹیاں بنا کے پیش کیا ہے, یہ بھی ظلم ہے. حضرت مفتی تقی صاحب سے آج بھی حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب کی ملاقاتیں ہو, کسی کی رائے کا اختلاف کسی چیز میں اگر ہو جائے تو یہ تھوڑی کہ 2 الگ ٹریک ہیں. لوگ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, بتاؤ تم ان کا ساتھ دو گے, ان کا ساتھ. بھائی دونوں ہمارے بزرگ ہیں, دونوں ہمارے بڑے ہیں. کسی چیز میں اگر رائے کا اختلاف ہو جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ وفاق ہونا چاہیے, وہ سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, تو یہ اختلافات تو ہمیشہ سے رہے امت میں. پاکستان بننے میں نہیں علماء دیوبند کا اختلاف تھا. حسین احمد مدنی کہتے تھے نہیں بننا چاہیے, مولانا شرف علی تھانوی کہتے تھے بنانا فرض ہے. تو کیا 2 الگ الگ راہیں تھیں؟ بھائی رائے کا اختلاف تھا, لیکن دونوں کیا ہیں, ہمارے بڑے ہیں. تو رائے کا اختلاف ایک الگ چیز ہوتی ہے کسی کی پالیسیوں پہ, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں, یہ سرکاری پٹھو ہیں, یہ فوج کے وہ ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. یہ آپ متاثر ہو گئے ان نعروں سے, ہم نہیں ہوتے متاثر. مفتی رشید احمد صاحب کہتے ہیں میں نے اتنا کسی کو آزمایا نہیں ہے جتنا مفتی عبد الرحیم کو میں نے آزمایا ہے. چیک کیا ہے کہ ان میں دنیا کی محبت, شہرت کی محبت تو نہیں ہے. اس آزمانے کے بعد صرف خلافت نہیں دی, نیابت دی ہے کہ میرے بعد میری گدی کون سنبھالے گا. اور مفتی عبد الرحیم صاحب نہ مفتی رشید احمد صاحب کے بیٹے ہیں, نہ پوتے ہیں, نہ داماد ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میرٹ کی بیس پر, سمجھ رہے ہو, قوم بھی الگ الگ ہے. مفتی عبد الرحیم صاحب اردو اسپیکنگ ہے, یعنی انڈیا کے اردو میں شمار ہوتا ہے, اور مفتی رشید احمد صاحب پنجابی تھے. قوم بھی الگ, زبان بھی الگ. خالص میرٹ کی بیس پر مفتی عبد الرحیم صاحب کا سلیکشن کیا انہوں نے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا کہہ رہے تھے. تو انسان کا تلاش کرنا بہت مشکل, معاملات میں کلیئر ہو اور ہر چیز میں کلیئر ہو. تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو اللہ ہمیں ان 60 لوگوں میں شامل کر لے. کیا ہول سیل سے جو چیز چل رہی ہو, تو ٹرسٹ میں یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں آج کل. تھر میں خوراک بانٹی جا رہی ہے اور اپنے جنرل اسٹور سے بانٹی جا رہی ہے. کروڑ پتی بن گئے تھوڑے دنوں میں. جیسے وہ تھا نا پرانے وزیر اعظم, پرانے سے پرانے, اسٹیل مل جو وہ ہوا نا کہ یہاں روڈ بنیں گے اور پلوں میں اتنی لوہا لگے گا, اتنی اسٹیل لگے گی, تو ملک کے لیے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن وہ اسٹیل جا کس کی فیکٹریوں سے رہا ہے, آپ کی فیکٹریوں. وہ اوپن مارکیٹ سے نہیں ہے, وہ آپ کی دکان سے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں غریبوں کو روزہ افطار کرواؤں اور بولوں شربت کس کی دکان سے جائے گا, میری دکان سے. تو افطار کرانے میں تو فری میں نہیں پڑا, وہ افطار کی وجہ سے جو ہم نے کما لیا وہ اور اس کی جو پبلسٹی ہو گئی وہ الگ ہے. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, تو آپ بزنس کرو 100 دفعہ کرو, لیکن اس پہ اجتماعی قربانی کا لیبل نہ لگاؤ. بزنس جیسے میں نے جب بزنس کیا تھا نا قربانی کا, تو میں نے بتا کے بزنس ہے بھائی, یہ بزنس ہے, اس میں اتنے کا حصہ آپ کو کتنے کا بھی پڑا, ہم اتنے کا بیچیں گے, جو پروفٹ ہوگا ہمارا ہے. اچھا بھائی جلدی جلدی بات مکمل کر لوں. اگر کسی سے سونے کی چیز صدقے کا ارادہ کر لیا اور وہ چیز صدقہ کر دیا, صدقے کا ارادہ کرنے سے صدقہ واجب نہیں ہوتا میرے بھائی. جب تک جیسے وہ پہلے بھی ارادہ کر لیا نا کہ جو بچیں گے مدرسے میں ڈال دینا, تو اس ارادے یا وعدے سے واجب نہیں ہوتا, بعد میں دوبارہ سے پوچھنا پڑے گا. شادی کا ارادہ کرنے سے شادی تھوڑی ہو جاتی ہے, جب تک شادی کریں گے نہیں تو صدقہ جب تک پریکٹیکلی کریں گے نہیں اس وقت تک نہیں ہوگا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ریسٹورینٹ میں تشریف لائیں. ہمارے ریسٹورینٹ کا نام اورنگی ٹاؤن فلانا فلانا, شجاع الدین شیخ صاحب تشریف لائیں گے. یار میں اکثر ہوٹلوں کی اوپننگ نہیں کرتا, دکانوں کی اوپننگ نہیں کرتا, کیونکہ میں کمرشلائز یوز نہیں ہوتا, میں اپنے نام کا منجن نہیں بیچتا. ہاں کوئی بہت ہی قریبی دوست ہو, بہت ہی کلوز ہو, تو پھر میں جا کے ربن شبن کاٹ دیتا. جیسے وہ انڈیا کے دوست ہیں, ہمارے بہت قریبی دوست ہیں, جدہ میں عمرہ کرنے گیا تو انہوں نے کہا ہماری دکان کیا, وہ بہت بعض لوگ ہوتے ہیں لنگوٹی یار ہوتے ہیں, تو چلو یار, لیکن نارملی میں یہ کام کرتا نہیں ہوں. تو اب آپ کون ہیں مجھے نہیں پتا, اگر میرے پرانے لنگوٹی یار نکلے آپ, تو میں چلا جاؤں گا آپ کے ہوٹل کا افتتاح کر لوں گا. اگر میں ورنہ کیونکہ میں نے اگر آپ کا افتتاح کیا تو پھر لوگ بہت لائن لگائے کھڑے, تو مجھے تو صرف یہ فائدہ ہوتا ہے ایک ٹائم کی بریانی فری پھوکٹ کی ہو جاتی ہے, تو بہت لائن کس کو منع کروں گا, تو منع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی یہ پکڑ لیں, یہاں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے بہت ہوشیار ہوتا ہے, آپ کی پرچی کوئی رشتہ تو نہیں آیا. سوال یہ کہ جو لوگ علماء و طلباء سے بغض اور رد کرتے ہیں, ان کی عبادات ان کو اللہ تعالیٰ سب سے بچا سکی. علماء کا اور صلحاء کا بغض جس کے سینے میں ہو نا, اس کے چہرے کی رونق اللہ چھینتے ہیں,
اور موت اس کی اچھی نہیں ہوتی. یعنی موت اچھی نہ ہونے کا مطلب اچھے اعمال پہ اس کا خاتمہ نہیں ہوتا. اس پر میں پورا بیان کروں گا کسی وقت. آج کل سوشل میڈیا پہ علماء کے خلاف بولنا بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. اہل حدیث عالم کا درس حدیث و درس قرآن اور سیرت کا درس سننا کیسا ہے؟ درس میں اگر وہ فروعی اختلافی باتیں نہیں کرتے, پازیٹیو باتیں کرتے ہیں, تو کسی کا بھی درس سنا جا سکتا ہے, اہل حدیث علماء کا بھی سنا جا سکتا ہے. اور اگر وہ درس کے دوران بھی بیچ میں رفع الدین, امام حنیفہ اور ٹانگیں چوڑی اور یہی مسئلہ ہے تو پھر نہ سنیں, کیونکہ یہ بیماری ایک دفعہ لگتی ہے فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کی, موت تک نہیں چھوٹتی, پھر سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اہل حدیث میں دونوں طرح کے ہیں, پازیٹیو باتیں کرنے والے بھی ہیں, نیگیٹو بھی. دیوبندیوں میں بھی ایسے ہی ہے. بعض دیوبندیوں سے بھی میں منع کرتا ہوں ان کو مت سنو, آپ سنو گے آپ کا دماغ بس اختلافی اور فضول پڈوں میں ہی لگا رہے گا. حضرت مفتی تقی صاحب کو سنو, خدا کی قسم مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کے اصلاحی بیان سنا کرو, اتنے ایسا پیارے بیان ہوتے ہیں, منہ سے لگتا ہے پھول جھڑ رہے ہیں. یہ ان چیزوں کی قوم کو ضرورت ہے. حکیم اختر صاحب کے سنا کرو, مفتی رشید احمد صاحب ہمارے, ان کے بیانات سنو, لیکن وہ تھوڑے سے ڈوز ہائی ہوتی ہے, وہ ایک لیول پہ آ کے انسان کو ہضم ہوتے ہیں. بالکل نیا آدمی جو دین پہ آ رہا ہو اس کے حساب سے وہ پاورفل انجیکشن ہوتا ہے. تو فیروز میمن صاحب کو سنا کرو, ان کے آڈیو بیانات پڑے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو سنو آپ. اسی طرح اہل حدیث میں بھی اگر کوئی ایسا عالم ہے جو پازیٹیو بات کر رہا ہے, لوگوں کو گناہ چھوڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں, تو ضرور سنو. ان کا مجھے نہیں پتا زیادہ. ٹھیک, مودی نام 10 سال پہلے ختم ہو گئی, 10 سال پہلے ہوئی تھی, اور 10 سال پہلے ہی ختم ہو گئی, تو شروع کب ہوئی تھی؟ 8 مہینے. بس یہ آخری سوال ہے بھائی, تھک گیا ہوں میں. وہاں سے کوئی سوال پوچھ رہا تھا, پوچھیں. میں نے بٹھایا کافی دیر سے. 1 منٹ بیٹا, ان کو جلدی اسپیڈ. وہ کلیئر کر دیا نا میں نے, اجتماعی قربانی. ہاں, اگر اجتماعی قربانی میں بزنس نہیں ہے, پروفٹ نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے. بزنس کے اندر پھر ٹھیک ہے, نمبر لگا کے وہ قراندازی کر لیں, لیکن وہ حرف آخر نہیں ہوگی. پھر لوگوں کو بتائیں یہ بکرا یا یہ گائے ہم آپ کو بیچ رہے ہیں, قبول ہے یا نہیں ہے قبول. تو وہ وہی پروسیس سے گزرنا پڑے گا اگر بزنس ہے تو. بچہ کیا پوچھ رہا ہے, کہتے ہیں کیا بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں بچے؟ تو سے ابھی سے اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور تو دیوبندی بریلوی میں پھنس گیا. ابے نہیں ہے, کلیئر کرنا چاہتا. بات دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی نہیں ہے. اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتا ہے, مختار کل سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے, یعنی عالم الغیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل کے, تو چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور اگر شرکیہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی. اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے. بریلویوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں اور غالی بھی ہیں, جیسے دیوبندیوں میں بھی ہیں, اہل حدیث میں بھی ہیں, ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ تینوں طبقے میں جو معتدل لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھائی پھر آپ خود فیصلہ کرو, یہ مسجد کا امام متشدد ہے, معتدل ہے. میں نے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا. بس وہ جو بول رہے ہیں تو پھر آپ کو میں نے اصول بتا دیا, اس اصول پہ آپ بیٹا فیصلہ. ٹھیک ہے جی, وعلیکم السلام. کیڑی کمپنی؟ اس پہ میں خاموش ہوں, بالکل میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا, کیونکہ کاروبار کے ناجائز ہونے کا ابھی تک کسی نے فتویٰ نہیں دی. بائیکاٹ کوئی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کسی نے بھی نہیں کہا کہ کوئی پیپسی پیے گا تو حرام چیز پی رہا ہے. وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ بائیکاٹ ایک الگ چیز ہے, حلال و حرام ہونا وہ بالکل ایک الگ چیز. تو حلال و حرام کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے کہ پیپسی کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے, یہ پیپسی ڈیلیور کر رہا ہے, اس کو آمدن حرام ہو جائے گی. تو بائیکاٹ کرنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. پھر بائیکاٹ کس چیز کا کریں, کس چیز کا نہیں کریں, یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. تو جب تک میرے سامنے اس پوری ڈیٹیل نہیں ہوگی, میں اس بارے میں خاموشی. البتہ جو اجتماعی ٹاسک ہوتے ہیں نا قوم کے, اس میں خام خواہ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں قائم کرنی چاہیے. پوری قوم اگر ایک چیز کا بائیکاٹ کر رہی ہے تو خام خواہ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم مت کرو بھائی, تم بھی اس بائیکاٹ میں شریک ہو جاؤ. باقی فتویٰ اگر لینا چاہتے ہیں تو فتویٰ میں نہیں دوں گا, اس میں بہت سارے سوالات ہیں, کیونکہ پھر آئی فون بھی انہی کا ہے, گاڑیاں بھی انہی کی ہیں. ایک برگر میں اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ ان کی لینڈ کروزر خرید کے لے آتے ہو. پھر آگے پھر فتوے میں تو بڑے پیچیدیاں ہیں بھائی. فتویٰ ہم نہیں دیتے کسی کے بارے میں. اخلاقی طور پر کوئی بائیکاٹ کر رہے ہے, اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے. قوم ایک کام کر رہی ہے تو آپ 1.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم مت کر, اتنی بات ہے. جی پوچھ لیں پہلے. ہاں تو وہ دیکھنے نہ آئے, کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں, آپ بیچ تھوڑی رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں رشتہ دار میری گائے میں حصہ ڈالتے ہیں, دیکھنے نہیں آتے, تو ٹھیک ہے نہ دیکھیں. آپ کا بزنس نہیں ہے نا. وہ بزنس جب ہوگا تو پھر گائے دکھا کے حصہ فروخت کرنا پڑے گا. یہ بزنس تھوڑی ہے, یہ تو رشتہ دار کہتے ہیں گائے لے آؤ ایک حصہ میرا, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی پروفٹ تھوڑی ہے آپ کا. جی 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 ان کو مائک دینا بھائی. کافی ساری آپ نے سوال میں دہرا دیتا ہوں, ایتھیس کے کلپ سننا شروع کیے انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ ان کے کیا نظریات ہیں. جی ایک دو ان کے سوالات ایسے تھوڑا کنفیوز ہو گئے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات تو دنیا میں ظلم اتنی زیادتیوں کے ساتھ ہو, اللہ پاک کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے میں سوال سمجھ گیا. اگلا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو وہ ایک انسان کو زیادتی ہوتے ہوئے کیوں نہیں روکتا؟
اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک نور ہے، یہ چیز بناتا ہے، ٹھیک تو اس کا لاجیکل کوئی جواب ہمیں بھائی نے 2 سوال کیے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے ایتھیسٹ کو سننا شروع کیا تو 2 سوال. نمبر 1 اللہ اگر موجود ہے. دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ وہ نور ہے تو نور کام کیسے کرتا ہے. اللہ کو ہم جو نور کہتے ہیں تو وہ نور سے یہ نور مراد نہیں ہوتا. ظاہر ہے وہ مادہ نہیں ہے، کائنات سے الگ ایک ذات ہے، ایک طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہماری عقل سے ماورا ہے وہ، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں. اس نے ہمیں اسباب میں جوڑ دیا، فزکس کے قوانین میں اس کائنات کو جوڑ دیا اس نے، وہ تھوڑی کسی قانون کا پابند ہے. تو اس پر اللہ کو انسانوں پر قیاس کرنا کہ انسان کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں چاہیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے اور اللہ کو بھی یہ سب کرنے کے لیے اعضاء چاہیے تو پھر اللہ تھوڑی، وہ تو مخلوق ہو گیا نا. تو اللہ کا خالق کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ انسانی عقل سے ماورا ہے. تو آپ ایتھیسٹ سے سوال یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور آپ کہتے ہو وہ نور کام کیسے کرتا ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن اس کائنات کو آپ مان رہے ہو کہ یہ مادہ ہے، تو یہ خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ ہمیں مادے کے بارے میں پتا ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا، جو نور ہے اس کے تھوڑی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. تو یہ سوال ان پہ گھما دیا کریں آپ. یہ کائنات میں موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن سے کیسے گزر گئی ہے؟ خود بخود کیسے اس نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود سے بنے ہو، تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. تو وہ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کائنات کا، کہ کہاں سے یہ مادہ آ گیا، انرجی آ گئی اور اتنی خوبصورت توازن میں جڑ گئی وہ انرجی. یہ جو میں نے حضرت مفتی تقی صاحب کا واقعہ سنایا نا کہ پھول کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر پھیلتا ہے، اسی میں واقعے میں یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک ایسا پودا اس کی جڑ میں اگتا ہے کہ اگر کوئی پھول کو ہاتھ لگا لے اور زہر جائے گا تو اس پودے کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر ختم ہو جائے گا. یہ مینجمنٹ ہے اس کائنات میں. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا، ہر بیماری کی اللہ نے دوا بھی پیدا کی ہے. یہ خاندانی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ کیا تھا سوال؟ ہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ ہی سے پوچھتے ہیں نا. جس پہ اعتراض ہوتا ہے جواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھو ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے ایک دن تک کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن ظالموں سے ایسا حساب ہونے والا ہے. چونکہ اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جو ہو رہا ہے ہونے دیا جاتا ہے، رزلٹ بعد میں اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کون پاس ہوا کون فیل ہوا. مظلوموں کو اللہ اجر دے گا اور ظالموں کو اللہ سزا دے گا. اور اللہ کہتے ہیں میں نے صرف یہ بتایا نہیں ہے، کر کے دکھایا بھی ہے، بہت سی ظالم قوموں کو تباہ کیا بھی ہے. ابھی تو آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، انجام تھوڑی ہم نے دیکھا ہے. انجام ہمیشہ کس کا ہوگا؟ والعاقبۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں انجام ان لوگوں کا اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس حالت کو دیکھ کے کبھی بھی، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. اب سوچو اگر دنیا میں فوراً انصاف ہوتا، کہیں کوئی ظلم ہی نہ ہوتا تو شر ہوتا ہی نہیں. تو شر نہ ہوتا تو خیر کا پتہ چلتا. قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ کہتے ہیں یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے نا، یہ پازیٹیو اور نیگیٹو پہ چل رہا ہے. الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون پہ پازیٹیو. اگر الیکٹران پہ نیگیٹو نہ ہوتا تو ہمیں پتہ چلتا کہ پروٹون پہ پازیٹیو ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اگر پروٹون پہ پازیٹیو نہ ہوتا تو پتہ چلتا کہ الیکٹران پہ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو. نہیں پتہ چلتا ہمیں. اگر مرد نہ ہوتا تو عورت کا عورت ہونا پتہ چلتا ہے بھائی. اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کا مرد ہونا پتہ چلتا. یہ کمپیئر ہے نا. عورت سے پتہ چلتا ہے مرد مرد ہوتا ہے، اس میں مردانگی ہے، اس کی آواز، اس کی بہادری. عورت سے کمپیئر کیا جاتا ہے آدمی کو، آدمی کو سے کمپیئر کیا جاتا ہے کس کو؟ عورت کو. تو پوری کائنات کا نظام ہے جوڑوں پر، پیئرنگ پر. جھوٹ نہ ہوتا تو سچ کا نہیں پتا چلتا، سچ نہ ہوتا تو جھوٹ کا نہیں پتا چلتا. کنجوس نہ ہوتے سخاوت کا نہیں پتا چلتا، سخاوت نہ ہوتی کنجوسوں کا نہیں پتا چلتا. سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ کنجوس ہیں دنیا میں یا سخی ہیں. سارے ایک ہی جیسے ہیں تو سخی کا کیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھی کا ڈبہ لایا، الماری سے روٹی لگا لگا کے کھا رہے ہیں کہ بھائی اسی سے خوشبو آ جائے گی. اور کچھ ایسے ہیں گھی کا ڈبہ لایا، 4 دن میں ڈبہ ختم، ڈبہ بھی کھلا دیا بچوں کو. تو جب تک شر نہ ہو خیر کا پتہ نہیں چلتا. تو اللہ نے دنیا میں شر بھی پیدا کیا ہے، ظلم بھی پیدا کیا، عدل بھی پیدا کیا، اور بتا دیا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے انسان کو 2 راستے دکھا دیے ہیں، ظلم کا بھی اور عدل کا بھی. اگر دنیا میں ظلم نہ ہوتا تو عادل کی تعریف نہ ہوتی. لوگ یہ نہیں کہتے یہ نیک حاکم ہے. ظالم بھی آئیں گے، عادل بھی آئیں گے، مظلوم بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، سخی بھی ہوں گے، اور کنجوس بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، سچے بھی ہوں گے، بے وفا بھی ہوں گے، وفادار بھی ہوں گے.
تو یہ اشکال صرف ظلم پہ نہیں ہوتا, یہ بے وفا لوگوں پہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے بے وفا کیوں پیدا کر دیے, اللہ نے کنجوس کیوں پیدا کر دیے, اللہ نے بدصورت کیوں میں جب افریقہ گیا ہوں نا, میں نے ایسے لوگ دیکھے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اور ڈیٹیں لگ رہی ہیں. گرل فرینڈ بھی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی اور بوائے فرینڈ بھی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, اور ڈیٹ لگ رہی ہے. ابے کیا کس طرح ڈیٹ لگا رہے ہو, نظر تو کچھ آ نہیں رہا ہے. تو ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ جب ان پہ پڑی ہے تو پتا چلا ڈیٹنگ پوائنٹ ہے یہ. ان کو جا کے ہمیں اندازہ ہوا ہم گورے ہیں بھائی, ورنہ ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں کا شکار ہوتے تھے کہ گورے تو وہ ہیں. اللہ اگر ان افریقہ والوں کو پیدا نہ کرتا تو ہمیں اندازہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں فیئر کلر دیا. اگر وہ, اور ان کو ہمیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم گورے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم گورے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے کوئی اور کوالٹی دے دی, رنگ صاف نہیں دیا, کوئی اور کوالٹی دے دی. تو پوری دنیا کا نظام اسی کمپٹیشن پہ چل رہا ہے. تو یہ خدا کی حکمت ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں دنیا میں ظلم بھی ہوگا, بڑے بڑے خطر. اس سے پہلے بھی فرعون نے کتنے ہزاروں بچوں کو, معصوم بچوں کو ذبح کر دیا بھائی. پھر اللہ نے موسیٰ پیدا کیا. تو ظلم بھی ہے, عدل بھی ہے. موسیٰ جبھی تو پیدا ہوں گے جب فرعون بھی تو ہو. فرعون نہ ہوتے تو موسیٰ کلیم اللہ آتے, اور اللہ کو موسیٰ سے محبت ہوتی. شرک نہ ہوتا عرب میں تو توحید پھیلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے دنیا میں, نہ آتے.